اسکالر صاحبزادہ سعد اختر صاحب، جو ہمارے تمام روحانی مسائل جیسا کہ اولاد کا نہ ہونا، بیرون ملک جانے میں رکاوٹ ہونا، آفات و بلیات کا گھیرا ہونا، بیماری کا طول پکڑ جانا، یا پھر اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہو تو اس کے لیے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. استخارہ اپنے بچوں کے لیے کروانا چاہتے ہیں، بچوں کی شادیاں کروانا چاہتے ہیں، کوئی لینڈ پرچیز کرنا چاہتے ہیں، سیل کرنا چاہتے ہیں، بزنس چاہتے ہیں، بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، بزنس میں پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں، اپنے پارٹنرز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اپنے سٹونز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، فیوچر کے لیے کوئی کلو چاہیے، اپنے گھریلو جو ہے وہ سکون کے لیے کوئی وظائف چاہیے، تو آپ ہم سے ضرور رابطہ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا دورانیہ 1 گھنٹہ ہوتا ہے، اور اس 1 گھنٹے میں ہم آپ کی لائیو کال لیتے ہیں، براہ راست آپ کی شاہ جی سے بات ہوتی ہے. آپ کا تعلق کسی بھی شہر، کسی بھی کنٹری، کسی بھی ملک سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور آپ کی ضرور رہنمائی کی جائے گی. لیکن آپ کو سلوشن اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں اور قرآنی آیات کے ذریعے ہی پرووائڈ کیا جائے گا. اس کے علاوہ ہمارے ایسے ویئرز بھی ہیں جن کی کال نہیں لگتی، یا جو آن ایئر بات نہیں کرنا چاہتے، تفصیل سے بات کرنا چاہتے ہیں، تفصیل سے استخارہ کروانا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی سہولت میسر ہے. شاہ جی کے تمام نمبر جو ہیں وہ اسکرین پر ڈسپلے ہیں، آپ نوٹ کر لیجئے، ہمارے ادارے سے رابطہ کریے. ادارے میں تمام روحانی جو اسکالر ہیں وہ موجود ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں اور قرآنی آیات کے ذریعے آپ کی رہنمائی کریں گے. آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. السلام علیکم شاہ جی. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ کیا حال چال ہے آپ کا؟ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم، اللہ تعالیٰ کا احسان. اس رب کا بڑا احسان ہے جو ہماری غلطیاں، کوتاہیاں، گستاخیاں، گناہوں کو دیکھتے ہوئے ہم پر اپنی عنایات فرما رہا ہے. یقیناً میرے رب کا ہم سب پر بہت بڑا احسان ہے. جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اچھا شاہ جی، ہم کسی نہ کسی ٹاپک کو ضرور ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ ہمارے ویئرس جو ہیں وہ سننا چاہتے ہیں. آپ کو بڑی ان کی رہنمائی ہوتی ہے. وظائف تو ہم پرووائڈ کرتے ہی ہیں، لیکن کچھ لوگ لسنر بھی ہوتے ہیں، سننا بھی چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی وے میں جو ہے لوگوں کی رہنمائی ہو جائے. آپ کا اتنا ماشاءاللہ سا وسیع مطالعہ ہے، آپ نے اتنا زیادہ مطالعہ کیا. آپ مجھے آج میرا، کل آپ کا مجھ سے کوشچن تھا، آج میرا آپ سے کوشچن ہے. آپ کے قریب سب سے زیادہ جو کیا کہنا چاہیے کہ خوش نصیب شخص ہے، وہ کون ہے؟ آپ کا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ خوش نصیب انسان کون ہے؟ بالکل. اچھا، جو مطالعہ میں نے کیا ہے اس کے مطابق میں سمجھتا ہوں مصر کا سلطان، مصر کا بادشاہ سلطان نور الدین زنگی، میں اسے ڈکلیئر کرتا ہوں. اور بھی بڑے بڑے خوش قسمت لوگ میں نے دیکھے، لیکن اس کی رینکنگ مجھے بہت آتی ہے کیونکہ یہ واحد شخص ہے اور یہ پہلا اور آخری شخص جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کو بوسہ دیا تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اس کے بعد اب قیامت تک ایسا ممکن نہیں ہو سکے گا. یہ سعادت صرف اس کی قسمت میں ملی، اسی کو یہ خوش نصیب انسان ہے. بات بہت لمبی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلطان نور الدین زنگی کی خواب میں تشریف لائے اور سے کہا کہ کچھ چہرے دکھائے اور کہا مجھے ان کے شر سے بچاؤ. تو وہ پریشان ہو گیا، سلطان نور الدین زنگی پریشان ہوئے. پھر اس کے بعد دوسرے دن پھر خواب میں آتشے کہ مجھے ان کے شر سے بچاؤ. ٹھیک ہے. پھر وہ خاموش رہا. تیسرے دن جب خواب آیا اس نے کہا یہ واقعی میں کوئی مسئلہ ہے، بات کوئی ہے جو اتنا بار بار مجھے وہ کہا جا رہا ہے. وہ سر پر گھوڑا دوڑاتے اس نے نہ ادھر ادھر کچھ نہیں دیکھا. وہ ادھر پہنچا اور وہاں دیکھا تو اس نے اہل مدینہ جو تھے ان سب کو اکٹھا کیا اور سب لوگوں کو جیسے شناخت پریڈ کہتے ہیں دیکھا، پہچانا اور کہا کہ اس میں تو وہ تو بندے ہی نہیں ہیں جن کی مجھے شناخت کی گئی ہے. پورے اہل مدینہ سے کہا اس کے علاوہ بھی کوئی بندے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں چند لوگ ہیں جو مسجد نبوی میں ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کو وہیں کھانے کے لیے دیا جاتا ہے، وہیں عبادت کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا اتنے نیک آدمی ہیں تو میں خود ان کے پاس چلتا ہوں. ٹھیک ہے. تو وہ سلطان نور الدین زنگی جو تھا وہ خود ان کے پاس مسجد میں تشریف لے کر گئے. تو دیکھا تو پہچان لیا. اب تو ظاہر کچھ ہی نہیں باقی رہ گیا تھا. آقا دو جہاں نشاندہی فرما رہے تھے کہ مجھے ان سے بچاؤ. یقیناً دکھا دیا گیا تھا، دکھا دیا تھا اور وہی چہرے تھے. جب ان کے پوچھا اور ذرا سی باز پرس کرنے کے بعد وہ مان گئے کہ ہم جو تھے ان کے ارادے خدا نہ خواستہ، میری تو زبان بھی زیب نہیں دیتی، ان کے ارادے بہت مکروہ تھے کہ وہ آپ کا جو تھا جس میں اتھر مبارک وہاں سے نکال، اور وہ کافی نزدیک پہنچ چکے ہوئے تھے، قدمین شریفین تک پہنچ چکے تھے.
اینڈ ٹائم پہ وہ وہاں پہنچا تھا. تو بہرحال ان کا تو سر قلم کر دیا, جہنم واصل کیا. اس کے بعد پھر سلطان نے اتنا نیچے جو تھیں بنیادیں کھود ڈالی کہ وہاں سے پانی نکل آیا. وہاں پر سیسا ڈلوا کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راستہ بند کر دی, کوئی کسی کی رسائی وہاں تک نہیں ہے. نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس نے ایسا کرنے سے پہلے پاکیزہ ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں تو اس شخص کی خوش قسمتی پہ نازاں ہوں, اس بندے کی قسمت پہ رشک آتا ہے مجھے کہ اس نے آپ کے قدموں کو بوسہ دیا اور اس کے بعد پھر نوافل ادا کیے. بہرحال میرے نزدیک جو آپ کا سوال تھا خوش قسمت انسان کون ہے, تو میں تو اسے ہی خوش قسمت سمجھتا ہوں. اور سوچ نہیں پا رہی تھی کہ مطلب کوئی ایسا شخص, خوش نصیب شخص جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. یہ تو میں بالکل حیران کن ہے میرے لیے یہ بات, اور آنکھیں بالکل آپ دیدہ ہو گئی ہیں. شاہ جی آپ کی بھی بالکل بتاتے ہو گئی, اور میری بھی, اور ہمارے ویئرز کی بھی ڈیفینیٹلی, کہ کوئی ہے, کوئی تھا, اللہ تعالیٰ کو کیا اس کی ادا پسند آئی, کتنا وہ خوش نصیب تھا, کیا اس نے ایسا کرم کیا, کیا اس نے ایسا عمل کر دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اسے پسند فرمایا, تبھی تو اس کو یہ راستہ دکھایا. ورنہ لوگ تو وہاں اور بھی بہت سے موجود ہوتے ہیں جو رات دن عبادت میں مصروف رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی جو عبادت ہے اس میں رہتے ہیں. تو رب العزت بہتر جانتے ہیں کہ کس کو کیا راہ دکھانی ہے اور کس کے نصیب میں کیا لکھا ہے. میں 98 میں سادی بیٹا حج پہ گیا, تو میری جب مدینہ شہر جب پہنچے تو وہ جمعے کا دن تھا. تو دل میں ارمان تھا کہ میں جمعے کی جو نماز ہے وہ ریاض الجنہ میں ادا کروں. تو بظاہر ناممکن سی بات تھی, اتنے دروازے اور کہاں تک جانا, اور آپ کو پتہ ہے کہ ادب کا تقاضا ہے کسی کے آگے سے نہیں گزرنا, ایسے کرنا. تو میرے پاس ایک ہی بس طریقہ تھا کہ دل میں خواہش اور لگن تھی اور زبان پہ درود پاک تھا. میں چلتا گیا. راستے میں پوچھ بھی لیتا تھا کہ بھئی ریاض الجنہ کس طرف ہے. میں بالآخر اس جگہ پہ پہنچ گیا, لیکن وہاں زیادہ سے زیادہ 40 45 50 لوگ آ سکتے ہیں. پتہ نہیں کس طریقے سے اتنی ساری جگہ مجھے مل گئی. ایک فراخ دل انسان, اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. فیصل آباد کے رہنے والے تھے, جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے. تو انہوں نے جگہ بنا کے مجھے بھی جگہ دے دی. ٹھیک ہے. کچھ اور ممالک کے لوگ بھی تھے. بہرحال میری پہلی نماز جو تھی, میں نے وہ جمعہ تھا وہیں پہ میں نے ادا کیا. تو بہرحال یہ بھی خوش قسمتی تھی. جی ہارون ملک ہیں ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر. لائیو کال کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. السلام علیکم. جی اللہ کا شکر, اللہ کا کرم ہے. کہاں سے کال کیا ہمیں؟ میں یہ محمد سے بات کر رہا ہوں, ہارون. جی جی. تو میں کوئی 3-4 ہفتے پہلے فون کیا تھا, صاحب سے میری بات ہوئی تھی. میں نے 2 کام پوچھے تھے ان سے. ٹھیک ہے. تو ایک تو میرا کام ہو گیا الحمدللہ. تو میرے پیپروں کا مسئلہ حل ہو گیا. تو دکھا یہ ہے کہ پیسہ کا میرا قرضہ بہت ہے میرے اوپر میں. اس کے مطلب میں نے پوچھا کہ وہ تھوڑے اس کے لیے پیسے چاہیے, رعا کرنے میں چاہیے, میرا کام ہو جائے گا. اچھا ٹھیک ہے. ہارون صاحب اپنا ذرا مجھے ڈیٹا آپ دوبارہ بتا دیجئے تاکہ آپ کے لیے کوئی وظائف بتائے جا سکیں. والد صاحب کا نام بتائیے. یعقوب. ریپیٹ کریں گے پلیز. محمد یعقوب. محمد یعقوب. ٹھیک ہے. اور آپ کی ایج کیا ہے تقریباً؟ میں تقریباً 25 سال کی. اچھا جی. کہاں سے کال کیا آپ نے ہمیں؟ محمد سے بول رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. قرضے کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں, قرضہ بہت زیادہ ہے؟ قرضہ میرے بہت زیادہ ہے. تو دعا کے لیے پوچھا تھا, مجھے پہلے بتایا تھا کہ کچھ پڑھنے کے لیے, وہ تو میں پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. یا رافع یا اللہ. جی ہاں جی ہاں بالکل. جی آپ شاہ جی سے بات کیجئے. جی ملک صاحب, یا رافع یا اللہ آپ کو پڑھنے کے لیے بتایا تھا. چونکہ اب بایو ڈاٹا آپ نے پرووائڈ کیا ہے تو صورتحال جو ہے وہ تو آپ کو پتہ وقت کے ساتھ ساتھ فلیکچویٹ کرتی رہتی ہے. تو یا رافع یا اللہ جو ہے وہ بے شک پڑھنا چاہیں تو ثواب بھی ہوگا اور کچھ نہ کچھ بہتری بھی ہوگی. لیکن اب تسبیح جو ہے وہ میں آپ کو نہیں بتا رہا ہوں, وہ آپ کے لیے زیادہ آسانی ہو جائے گی. آپ پڑھی کریں یا مقیتو یا اللہ.
یا مقیتو یا اللہ، یہ آپ پڑھا کریں، انشاءاللہ تعالی مزید آسانیاں آپ آ جائیں گی اور انشاءاللہ تعالی۔ اور دوسرا ہارون صاحب، دل میں جو آپ کے وہم کا ایلیمنٹ ہے نا، اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اور جو ہے کوشش کریں رات کو بر وقت سو جایا کریں۔ اور اگر سر درد کی شکایت ہو، جو کہ آپ کا بایو ڈاٹا پرووائڈ کیا ہے تو محسوس ہو رہی ہے، تو اگر سر درد ہو تو کسی اچھے ڈاکٹر سے، جیسے کہ سعدیہ بیٹی اکثر لوگوں کو ایڈوائز کرتی ہے، کسی اچھے ڈاکٹر کو چیک کروائے گا۔ اگر پھر بھی یہ پرابلم ایگزسٹ کرے تو ہمارے جو نیچے دیے گئے نمبر ہے وہاں رابطہ ضرور کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہت ساری آسانیاں آ جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ جی جناب، آپ دیکھ رہے ہیں استخارہ مرکز، جس میں ہمارے روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کال کر سکتے ہیں، اپنے کسی بھی روحانی مسائل کو ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ اور رابعہ اس وقت لندن سے ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی رابعہ، آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ میں جی ٹھیک جی، تھینک یو۔ کیا پوچھیں گی رابعہ؟ مجھے صرف یہ پوچھنا ہے کہ میرے جاب پہ تھوڑا پرابلم ہے، یہ پوچھنا تھا کہ کیا وہ صحیح ہو جائے گا؟ انشاءاللہ تعالیٰ، کیوں نہیں ہوگا، ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ مجھے اپنا ڈیٹا دے دیجئے رابعہ۔ اپنے والد صاحب کا نام بتائیے۔ محمد سوری، ریپیٹ کر دیجئے۔ محمد راشد۔ محمد رفیق۔ اور آپ کی ایج کیا ہے تقریباً؟ 23 23 چلیں ٹھیک ہے رابعہ، آپ ایسا کیجئے، آپ ٹی وی کے آگے بیٹھیے، ہم آپ کو آن ایئر آنسر کرتے ہیں۔ بہت شکریہ کال کرنے کا۔ جی، اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ استخارہ مرکز، اور چونکہ لائیو پروگرام ہے، آپ کی کال کے ساتھ ساتھ کیلکولیشن کر کے جو ہے شاہ جی آپ کو استخارہ پرووائڈ کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے استخارہ تیار ہو چکا ہے۔ جی، اب آپ بھی کافی فیملیئر میرے کام کاج سے ہو چکی ہیں۔ ہاں جی، ہاں جی رابعہ بیٹی، آپ نے ایک تسبیح آپ نے باقاعدگی کے ساتھ کرنی ہے، یا کبیر و یا اللہ، یا کبیر و یا اللہ تسبیح کی شکل میں اول آخر درود پاک کے ساتھ، تو انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ لیکن ساتھ ایک میں ایک اور ایڈوائس کہوں گا کہ آپ پلیز ٹوائس اے ڈے دانت برش کیا کریں، اور ورنہ آپ کے لیے پرابلم پیدا ہو سکتی ہے۔ اور اگر زندگی میں کبھی آپ کو آرٹ، فنون لطیفہ، آرٹ کی طرف جانے کا موقع ملے تو اس طرف ضرور رجوع کیجیے گا، اور ہو سکے تو ہمارے پروگرام میں رابطہ بھی کیجیے گا انشاءاللہ۔ جی جناب بالکل۔ اور نسیم اختر ہمارے ساتھ ہیں لندن سے اس وقت۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ جی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ کیا پوچھیں گی؟ الحمدللہ ٹھیک ہوں، آپ سنائیں بیٹا ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر۔ کیا پوچھیں گی؟ میں نے بیٹا شاہ جی سے بات کرنی ہے۔ جی جی ضرور بات کیجئے شاہ جی، بات کیجئے آپ۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم شاہ جی۔ وعلیکم میں نے السلام۔ اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا ہے۔ میرے بیٹے کا نام ثناء اللہ ہے۔ ثناء اللہ، ثناء اللہ ٹھیک ہے۔ ثناء اللہ۔ اور ان کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ خلیل الرحمان۔ ایج کیا ہے بیٹے کی؟ 25 26 میں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کیا پوچھیں گی ان کے بارے میں؟ اس کے بارے میں یہ پوچھنا ہے، ایک تو اس کو غصہ آتا ہے، اور دوسرا اس کے فیوچر کا میں نے پوچھنا ہے، اور اس کی لائف کیسے گزری گی، تیسرا کہ اس کا ویزے کا۔ اچھا ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھیے، ہم آپ کو آن ایئر آنسر کرتے ہیں۔ بہت شکریہ کال کرنے کا۔ تھینک یو فار کالنگ۔ اللہ حافظ۔ جی نسیم اختر لندن سے ہمارے ساتھ ہیں، اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھا ہے، ثناء اللہ کے بارے میں، اور ڈیٹا آپ کا دے چکی ہیں، اور کیلکولیشن اس وقت ہو رہی ہے، تھوڑی دیر میں آپ کو وظائف جو ہیں وہ بتائے جائیں گے۔ وظائف بھی ضرور پڑھیے گا۔ اگر کوئی ایسی صورت ہو جائے کہ آپ کو سمجھ میں نہ آئے، کوئی چیز جو ہے وہ سمجھ میں نہ آئے، کوئی پرابلم ہو جائے، تو اس کے لیے آپ ہمارے جو ادارہ ہے اس کے نمبر بھی ٹیلی ویژن پر ڈسپلے ہیں، آپ وہ بھی نوٹ کر لیجئے، اگر کوئی پرابلم ہو تو وہاں بھی رجوع کر لیجئے۔ جی نسیم میری بہن، بات یہ ہے، مجھے تھوڑا سا معذرت اور ادب کے ساتھ یہ ذرا بات ڈسکلوز کر رہا ہوں کہ کچھ ایسی چیزیں آپ کے ساتھ بھی، اور ثناء اللہ صاحب آپ کے جو بیٹے ہیں ان کے ساتھ ایسے مسائل ہیں جن کا فوری طور پر حل ہونا بہت ضروری ہے۔ میں کچھ پڑھنے کے لیے بتا رہا ہوں، اس کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھیں، اور پروگرام کے بعد رابطہ ضرور کیجیے گا۔ تو پڑھائی ذرا نوٹ کر لیجیے۔ یا حسیب و یا اللہ کی تسبیح کرنی ہے، آخری تینوں کل پڑھنے ہیں، یعنی سورہ فلق، سورہ اخلاص، سورہ ناس، تینوں کل پڑھنے ہیں، آیت الکرسی آپ نے بھی اور آپ کے بیٹے ثناء اللہ نے بھی پڑھنے ہیں، اور یا حسیب و یا اللہ یہ تسبیح بھی کرنی ہے۔ اور پروگرام کے بعد ضرور رابطہ کیجیے گا، کیونکہ معاملہ تھوڑا سا آنے والے وقت میں بگڑ بھی سکتا ہے۔
बिल्कुल भी सकता है जनाब। आप वज़ाइफ जो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं उनको ज़रूर पढ़ा करें, साथ साथ नमाज भी अदा करें, दुआ भी करें, अल्लाह ताला रहम करेगा। और जिनको स्ट्रांगली रिकमेंड किया जाता है वो ज़रूर हमारे इदारे में रब्ता कर लिया करें। और मिसेस अहमद हमारे साथ हैं इस वक्त लाइन पर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मिसेस उस्मान, आपकी कॉल मिल चुकी है और कॉल ड्रॉप भी हो गई है। और नेक्स्ट कॉलर इस वक्त हैं आई थिंक हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी मिसेस अहमद बोल रही हूँ स्कॉटलैंड से। मैंने अपने ना डैडी के बारे में पूछना था। नाम बताइए। मंजूर अहमद। और उनके वालिद साहब का नाम और एज प्लीज। मोहम्मद अली। और एज क्या है उनकी? उनकी तकरीबन 63। 63। ठीक है, क्या पूछेंगी? वो उनका पता है, हमारे काफी खराब है हालात। वो जो भी काम शुरू करते हैं कोई इतना अच्छा चलता नहीं है और कर्जा काफी है। कर्जा काफ़ी है, काम चलता नहीं है। ठीक है मिसेस अहमद, आप टीवी के सामने बैठिए, हम थोड़ी देर में आपको ऑन एयर आंसर करते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और जनाब हमारे ऐसे व्यूअर्स जिनके साथ रूहानी मसाइल हैं वो हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, बराह रास्त शादी से बात कर सकते हैं और वज़ाइफ हासिल कर सकते हैं। आपके रूहानी मसाइल का हल जो है वो अल्लाह ताला के सिफाती नामों और कुरानी आयात के ज़रिए आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जी शाह जी। जी हाँ, ये मंजूर साहब के बारे में कॉल जो कि मैं काफ़ी हद तक मुतमिन खुश हूँ कि इसलिए से मुतमिन नहीं कि वो परेशान है तो मैं खुश हूँ, इसलिए खुश हूँ कि इनका मसला मुझे जो नज़र आता है कि बहुत जल्द हल हो जाएगा। आपने उनसे कहना है कि एक तस्बीह करें, या शुक्र या अल्लाह, या शुक्र या अल्लाह 100 मरतबा पढ़ना है अव्वल आखिर दुरूद पाक, और सूरह मुज़म्मिल सुबह के टाइम 11 मरतबा पढ़नी है। तो इंशाअल्लाह ताला इनके मसाइल चंद दिनों में ही हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जी जनाब, कॉलर है इस वक्त हमारे साथ, आशा है लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आयशा, क्या पूछेंगी? जी मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना था। उनको ना उन्होंने वीज़ा भेजा हुआ है, मैं यूके से बात कर रही हूँ। सो उन्होंने वीज़ा भेजा तो अभी तक हमारे वीज़े का कुछ अता पता नहीं कि कब लगना है, क्या होना है। तो मुझे पूछना था कि कब कुछ हमारे लिए बेहतरी होगी। अच्छा जी, और हस्बैंड का नाम बताइए। वो उनकी है, और हस्बैंड का नाम जी हाँ जी, उनका नाम है बिलाल। बिलाल है। और बिलाल के वालिद साहब का नाम भी बता दीजिए। उनका नाम है राना इकबाल। और एज क्या है बिलाल की? उनकी एज है 28। और वो कहाँ होते हैं पाकिस्तान के इलाके में? वो लोग सरगोदा में रहते हैं पर वो अभी यहाँ पे ही हैं। अच्छा ठीक है। उन्हीं की इमिग्रेशन का मसला है ना? हाँ जी हाँ जी, वो भी यहाँ पे एज ए स्टूडेंट वीजा पे है, लेकिन हमने स्पाउस वीजा के लिए और उसका कोई भी रिजल्ट नहीं आया। ठीक है आयशा, आप टीवी के सामने बैठिए, हम आपको ऑन एयर आंसर करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जनाब कॉल करने का। जी हाँ जी, आशा थी हमारे साथ यूके से और अपने हस्बैंड के बारे में जानना चाहती हैं। उनके इमिग्रेशन का मसला है, सरगोदा में वो मुकीम होते हैं और पूछना चाह रही हैं कि उनका वो कब तक उनका वीज़ा जो है वो लग जाएगा, को वज़ाइफ बता दीजिए। अच्छा, इस पे प्लीज़ मैं प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगली कॉल लेने से पहले ज़रा मुझे अपना ये जवाब तसल्ली से दे दीजिएगा। आयशा बेटी, एक तो आपने तस्बीह करनी है या नासिर हो या अल्लाह, ये आपने करनी है, जबकि आपके हस्बैंड जो बिलाल हैं वो करेंगे या कादिर हो या अल्लाह। लेकिन जब आप इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की बरकत से आप दोनों इकट्ठे यूके में होंगे तो प्लीज़ प्यार मोहब्बत और अच्छे तरीके से रहिएगा, बिकॉज़ मैं आने वाला वक्त आप दोनों के बारे में थोड़ा सारा डिफरेंसेस वाला देखता हूँ। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला जो मैं कह रहा हूँ अल्लाह ताला ऐसा कभी ना करे, और जो मेरे ख़दशात हैं वो गलत साबित हों। अगर खुदा न खास्ता ऐसा हुआ तो हमारे साथ रब्ता कीजिएगा। लेकिन मैं रियल थ्रेट फील करता हूँ, आप उन्हें बड़े शौक़ से उन्हें बुला रही हैं लंदन, तो कामयाबी इंशाल्लाह मिल जाएगी। लेकिन उसके बाद ज़रा आपने प्यार मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारनी है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो रब्ता कर लीजिएगा। जी जनाब बिल्कुल। और एक कॉलर भी इस वक्त हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरी शादी में काफ़ी रुकावट आ रही है, तो जानना चाहती हूँ क्या वजह है। मेरी मम का नाम सुमिता बेगम है। अपने वालिद साहब का नाम बताइए और सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम यास्मीन अख्तर फासी है। जी, वालिद साहब का नाम बताइए। सुमिता बेगम। नहीं, अपने वालिद साहब का फादर नेम बताइए प्लीज। अमीर उस्मान। अली उस्मान। और एज क्या है आपकी यास्मीन?
امیر سمان کا نام ہے. ٹھیک ہے, آپ اپنی ایج بتائیے, آپ کی ایج کیا ہے؟ اور وہ کنفرم لیٹ 30 میں. اوکے ٹھیک ہے, 39. اور کہاں سے کال کیا یاسمین؟ یہ کیسے؟ یو کے سے کال کیا. شادی کا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. چلیے بہت شکریہ یاسمین کال کرنے کا. آپ بیٹھیے, ہم تھوڑی دیر میں آپ کو آن ایئر آنسر کرتے ہیں. بہت شکریہ کال کرنے کا, تھینک یو فار کالنگ. اللہ حافظ. اور اپنے نیو ویئرس کے لیے, کیونکہ بہت سے ہمارے ویئرس ایسے ہیں جو ایک دم سے ٹی وی آن کرتے ہیں اور پروگرام دیکھ رہے ہیں, اور کچھ تو جو ہے وہ ریلی ہمارا آمنا سامنا رہتا ہے, بات چیت ہوتی رہتی ہے. ان کے لیے میں بتاتی چلوں کہ ہمیں آپ کا ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے. ڈیٹے میں آپ کا پورا نام چاہیے ہوتا ہے, آپ کے والد صاحب کا نام چاہیے ہوتا ہے, جس جگہ سے آپ کال کر رہے ہیں اس جگہ کا نام چاہیے, اور آپ کی تقریباً ایج جو ہے وہ ہمیں درکار ہوتی ہے. اور ایک کالر بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے میرا خیال ہے. جی السلام علیکم. جی کال ڈراپ ہو گئی. سب سے پہلے آنسر کر دیتے ہیں یاسمین کو. یاسمین بیٹی, آپ نے کسی وہم کا شکار ہوئے بغیر آپ نے ایک تسبیح آج سے ہی شروع کر دینی ہے. یا سمیع یا وہاب, یا سمیع یا وہاب, اول آخر درود پاک کے ساتھ پہلے درود شریف پڑھیں, پھر 100 مرتبہ یا سمیع یا وہاب, پھر درود شریف پڑھیں اور آمین کہیں. انشاءاللہ تعالی آپ کو کامیابی ملے گی. اور تھوڑا سا صحت کی طرف بھی آپ توجہ دیا کریں, اور ہر وہ چیز سے گریز کریں جو معدے کے لیے نقصان دہ ہو. جی بالکل جناب, جو آپ کو وظائف دیے جاتے ہیں ان کو ذرا ڈیووشن کے ساتھ, ٹرسٹ کے ساتھ پڑھیے, اور نماز پچکانا جو ہے وہ ضرور ادا کیجیے, کیونکہ وہ تو ویسے بھی ہمارے پروگرام کی اولین شرط ہوتی ہے. اور ساتھ مسز احمد نے ہمیں دوبارہ سے جوائن کر لیا ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. سوری, وہ میں نے ایک بات پوچھنی تھی, میرے ذہن سے نکل گئی تھی. جی آپ دوبارہ پوچھ لیجئے. ہیلو. جی جی ہیلو. جی میں, میرا نا ہسبینڈ بینک کویت, ان کی جاب ادھر ہے, وہ پوچھنا تھا کہ ٹھیک کرنے گی ادھر, اور دوسرا ان کی طبیعت نہیں ٹھیک رہتی. نام بتائیے نا ان کا. نام بتائیے. اعجاز احمد. اعجاز احمد کے والد صاحب کا نام بھی بتائیے, اور ان کی ایج بھی بتائیے. ایج ان کی ہے 36, اور منظور احمد ان کا ڈیڈ کا نام. منظور احمد ان کے ڈیڈ کا نام ہے. اور کہاں پر جاب کر رہے ہیں یہ؟ کویت. اچھا ٹھیک ہو گیا, کویت میں جاب کر رہے ہیں, اور ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی, رائٹ؟ ہاں جی. چلیے اب ٹی وی کے سامنے بیٹھ جائیے, ہم آپ کو تھوڑی دیر میں آنسر کرتے ہیں. بہت شکریہ کال کرنے کا, تھینک یو فار کالنگ. اللہ حافظ. اور جناب کیلکولیشن ہو رہی ہے اور ہو چکی ہے. جی میں جیسے آگے بڑھتی ہوں ہو چکا ہوتا ہے ہمارا کام. دیکھیے بعض کیسز اس میں سادی بیٹا کوئی شک نہیں ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں, اس کے لیے تھوڑا سا زیادہ توجہ کی, یکسوئی کی ضرورت ہوتی ہے. بعض آسانی سے آ جاتے ہیں. یہ چونکہ پہلے بھی کالم میں آ چکی تھی تو ہمارے لیے کیلکولیٹ کرنا آسان تھا. تو مسز احمد بے فکر رہیں. ایک تسبیح آپ کے ہسبینڈ جو ہیں ان کو کمیونیکیٹ کریں کہ وہ کریں. ظہر کی نماز کے بعد یا غنیو یا اللہ, یا غنیو یا اللہ, بہت سارے مسائل انشاءاللہ اسی میں ان کے حل ہو جائیں گے. سارے دنیا کے کام چھوڑ کے مکمل یکسوئی کے ساتھ یا غنیو یا اللہ کی تسبیح کریں, انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی اور بہتری پیدا ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ تعالیٰ, انشاءاللہ تعالیٰ. اور جناب وظائف پڑھیے اور فیضیاب ہو جائیے. اس کے علاوہ ہمارے ایسے ویئرس جن کی کال نہیں مل رہی ہے, امیگریشن کا مسئلہ ہے, ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنا ہے, کوئی بزنس سٹارٹ کرنا ہے, کوئی بچوں کے بارے میں معاملات جو ہیں وہ طے ہو رہے ہوتے ہیں, کمپیٹیبلٹی جاننی ہوتی ہے, تو اس کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارے روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور آپ کی رہنمائی بھی کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ بڑی ایک ہماری جو روحانی گفتگو ہوتی ہے وہ بھی جاری رہتی ہے. اس کا مطلب بھی آپ کی اصلاح کرنا ہی ہوتا ہے. اور کال کیجئے, استفادہ حاصل کیجئے. اور ہمارے ایسے بھی جن کی کال نہیں ملتی وہ ہمارے ادارے کے ساتھ رابطہ کر لیا کریں, وہاں پر روحانی اسکالر موجود ہوتے ہیں. اور یہ پروگرام سب کے لیے ہوتا ہے, کسی ایک مذہب کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ تمام انسانوں کے لیے ہے, تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے, ان کی خوشیوں کے لیے بنایا گیا ہے. اگر آپ ہمارے ادارے میں رابطہ کریں گے تو آپ کے مذہب سے ریلیٹڈ روحانی اسکالر جو ہے وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے. اور ایک کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے اس وقت. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے ہیں؟ میرا نام, میں انگلینڈ سے بات کر رہی ہوں. کہاں سے بات کر رہی ہیں, ریپیٹ کر دیجئے. انگلینڈ سے, یوکے سے. انگلینڈ سے بات کر رہی ہیں, نام بتائیے. سائمہ کوثر. اچھا جی ٹھیک ہے. والد صاحب کا نام بتائیے, اور اگر میرڈ ہے تو ہسبینڈ کا نام بتا دیجئے. محمد رشید. اور میرے ابو کا نام ہے محمد رشید, اور میرے حامد کا نام ہے آسم یاسین.
अच्छा जी ठीक है, और नहीं, आपकी एज क्या है? अच्छा ठीक है, एज बताएंगे तकरीबन क्या है आपकी? साइमा अपनी एज बता दीजिए। मेरी एज 35 साल की हूँ, 35 years old. ओके ओके ठीक हो गया। क्या पूछेंगी, क्या जानेंगी? मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ। जी बताइए मैं क्या बहुत जानेंगी? भी खराब रहती हूँ और शादी भी नाकाम है। मैं पूछना चाहती हूँ क्यों? अच्छा अच्छा ठीक है शाह जी, कुछ और तो नहीं पूछना? नहीं, बहुत शुक्रिया। चले, बहुत शुक्रिया जनाब। अब बैठिए, हम थोड़ी देर में आपको आंसर करते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। और इनका जवाब हम जरूर देंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हो रहा है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक लेंगे और थोड़ी देर में आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। टेक अ ब्रेक। जो है सिफाती नाम और पुरानी आयात के जरिए प्रोवाइड कर रहे हैं। आप हमारे प्रोग्राम में हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, बराह शाह जी से बात कर सकते हैं। और हमारे ऐसे व्यूअर जिनकी कॉल नहीं लगती है वो नंबर नोट कर लें। शाह जी के नंबर जो है स्क्रीन पर डिस्प्ले हैं, प्रोग्राम के बाद कॉल करके इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। और साइमा थी हमारे साथ लंदन से, और उनकी कॉल थी। पहले हम उनको जवाब दे देते हैं, फिर हम कॉलर लेते हैं। जी हाँ, ये साइमा बेटी ने कॉल की थी, तो उनका ज़रा जब बायोडाटा आ जाए तो हमारे पास कुछ बातें कॉलर्स नहीं बताते हैं, लेकिन हमारे इल्म में आ जाती हैं। तो आपने बेटा एक तस्बीह करनी है, या माने हो या अल्लाह, या माने हो या अल्लाह 100 मरतबा अव्वल आखिर दूध पाक के साथ कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आसानी हो जाएगी। लेकिन कुछ मैं मसाइल और भी आपके साथ जुड़े हुए देखता हूँ, जैसे आपके ये जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है, ब्रेन या दिमाग पे असरात, यानी सर दर्द आपको रहना शुरू हो गया है, तो बेहतर होगा कि इसका मुस्तकिल इलाज करवाएं। तो उसके लिए जो निचले ये नंबर है उन पर रब्ता कर लीजिएगा, क्योंकि कॉल्स के लिए हम खुसूसी टाइम मांगते हैं बात करने के लिए। कॉल्स बहुत ज़्यादा होल्ड पे होती है। वेस मैं आपको बताती चलूँ यहाँ पर कि शाह जी हर किसी को कॉल करने के लिए कहते नहीं हैं। जिनको फिर स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करते हैं वो ज़रूर कॉल किया करें, क्योंकि कोई ना कोई रूहानी मसाइल होते हैं। छोटी मोटी जो कोई चीज़ होती है वो तो ऑन एयर आपको बता देते हैं, वज़ाइफ भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। लेकिन जब कोई रूहानी मसला होता है, वाकई थोड़ी सी फ़िक्र की बात होती है, तो उन लोगों को रिकमेंड किया जाता है कि प्रोग्राम के बाद कॉल करें। तो ज़रूर आप कॉल कर लिया करें। रूहानी स्कॉलर वहाँ मौजूद होते हैं, इंशाअल्लाह ताला आपकी रहनुमाई जो है वो ज़रूर करेंगे, आपको वज़ाइफ भी देंगे। मसला होना मसला नहीं होता, मसले का हल ना पाना बहुत बड़ा मसला होता है। और हम यहाँ बैठकर आपको सॉल्यूशन ही प्रोवाइड कर रहे हैं। मसले तो सबके साथ होते हैं, सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है, इसलिए आप बराह रास्त बात करके भी हल हासिल कर सकते हैं, और हमारे इदारे में भी राब्ता करके अपने जो भी आपके साथ मसला चल रहा है उसका सॉल्यूशन जो है वो हासिल कर सकते हैं। जी जनाब, इससे पहले कि हमारी कॉल आ जाए, हम थोड़ा सा अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे वापस। देखिए, तारीख़ में बहुत भरी पड़ी है ऐसे लोगों से जो बहुत खुशकिस्मत हैं, जिन्होंने, मैं तो खुशकिस्मत उसे कहूँगा जिसका अगला जहान अच्छा नज़र आता हो। ये दुनिया चेहरे से ही पता चल जाता है कि। अच्छा जी, कॉल आ गई है, पहले कॉलर ले लेते हैं, फिर हम बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं बिलाल बोल रहा हूँ, मैंने अपने वाइफ के बारे में बात करनी थी। अच्छा ठीक है बिलाल, वाइफ का नाम बताइए काइंडली। उसका नाम रुकैया बिलाल है। रुकैया बिलाल। और एज क्या है रुकैया की? एज 50 है। एज 50 है? हाँ जी। ओके, बच्चे कितने हैं? 50। तो आपकी एज कितनी है बिलाल? जी मैं यहाँ पे आया हूँ, लेकिन हम चाहते हैं कि उसके ना वहाँ पे स्पेन में पेपर हमें जमा करवाने हैं, तो इसलिए जरा मशवरा करना था कि शाह साहब जरा बता दें कि क्या जमा कराएं या ना कराएं। अच्छा ठीक है शाह जी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मुझे आप ये बता दें आपकी ख्वाहिश क्या है। अगर आपकी ख्वाहिश हमारे सामने हो तो उसके मुताबिक फिर हम आपको बताएं। ख्वाहिश ये है कि वो एक्चुअली मसला ये हुआ था कि हम दोनों में थोड़ी कोई कंफ्यूजन हो गई थी, जिस वजह से हम अलग हो गए थे। मुझे वो तो नजर आ रहा है कि आपकी सेपरेशन के मामला हैं। ठीक है जी। उसके बाद अब बच्चे बड़े हैं, बच्चे चाहते हैं कि उनकी माँ उनके पास हो, लेकिन वो स्पेन में है, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो ये मशवरा करना था, क्या उसके पेपर उधर जमा करवाए जाए या ना करवाए जाए बार्सिलोना में, क्या कामयाबी होगी या नहीं होगी? बिलाल का डेटा चाहिए?
نہیں میں پھر بھی ایک دفعہ لاسٹ کوشچن کروں گا, آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کٹھے رہنا میں تو چاہتا ہوں کہ میں نے آج تک بچوں کو نہیں روکا اپنی ماں سے ملنے کے لیے, نہ ہی میں آگے روکنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ وہ بالکل ان کے پاس رہے. ٹھیک ہے, آپ اپنی اپروکسیمیٹلی ایج بتائیے. میری 56 ہے جی. 56 ہے. تھینک یو ویری مچ جی. چلیں, بہت شکریہ بلال کال کرنے کا. آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھیے, ہم آپ کو آن ایئر آنسر کرتے ہیں. تھینک یو فار کالنگ. اللہ حافظ. ویز آپ دیکھ رہے ہیں استخارہ مرکز, جس میں ہمارے روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور آپ کے تمام روحانی مسائل کا حل آپ کو قرآنی آیات اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کے ذریعے پرووائڈ کیا جاتا ہے. کال کیجئے. ہمارے ایسے بھی جن کے ساتھ روحانی مسائل ہیں, جیسے کہ اولاد کا نہ ہونا, بیرون ملک جانے میں رکاوٹ ہونا, آفات و بلیات کا گھیرا ہونا یا امیگریشن کا مسئلہ ہونا, ان کو ہم وظائف پرووائڈ کریں گے, ان کے مسائل حل ہو جائیں گے. لیکن اپنے ڈاکٹر کے ساتھ اور اپنے سولیسٹر کے رابطے میں ضرور رہیے گا. جی شاہ جی. جی ہاں, یہ جو مسئلہ ہے یہ کسی اپنے بڑے سے بھی مشورہ کر لیں, وہ کیا چاہتے ہیں. بہرحال آپ ایک اچھے ڈیسیژن میکر ہیں, مجھے اچھی آپ کی گفتگو سے لگا کہ آپ ایک اسٹرانگ ڈیسیژن میکر انسان ہیں. تو ایک تصویر میں بتا رہا ہوں, وہ کریں, اس سے آپ کے لیے نا اچھی اچھی راہیں کھلیں گے. یا مجیب و یا اللہ, یا مجیب و یا اللہ کی تصویر ریگولر بیسس پہ آج سے شروع کر لیں. جی جناب سجاد ہیں ہمارے ساتھ لائن پر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سجاد صاحب کہاں السلام علیکم. مولانا صاحب کو میرے سے سلام کیجیے. وعلیکم السلام. جی کہاں سے کال کیا آپ نے ہمیں؟ میں لندن سے بات کر رہا ہوں. جی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ پوچھنا یہ تھا کہ الحمدللہ میں کام بھی کرتا ہوں, جاب بھی ہے, پر مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو مجھے پریشانیاں کم نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, اور یہ کہ کبھی نہ کبھی ہر وقت کچھ نہ کچھ لگا رہتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں کیا نہ کروں. اپنے والد صاحب کا نام بتائیے. محمد یوسف خان. اور آپ کی ایج کیا ہے تقریباً؟ 42. 42. اور بتائیں گے کہاں سے کال کی آپ نے؟ لندن سے. لندن سے کال کی ہے. جی سر کچھ اور پوچھیں گے شاہ جی؟ بہت شکریہ کال کرنے کا. ہم آپ کو تھوڑی دیر میں آنسر جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں. تھینک یو فار کالنگ. اللہ حافظ. ہاں جی سجاد صاحب, پہلی بات ایک دو چیزیں میں آپ کو ذرا بتا دوں, اس کے بعد تصویر بھی بتا دیتا ہوں. ایک تو اپنی زندگی سے نا وعدہ خلافی کے ایلیمنٹ کو نکالیں. جب کسی کے ساتھ وعدہ کریں تو پورا کریں, اور اپنے اچھے کسی ڈاکٹر کے ساتھ رجوع کریں تاکہ آپ کے جو اعصابی کھچاؤ کی جو پرابلم ہے اس کا بھی بھرپور علاج بر وقت ہو سکے, بجائے اس کے کہ کوئی زیادہ مسئلہ بن جائے. تو ابھی جو آپ نے اسپیسیفک کویشچن کیا تو اس کے لیے ایک تصویر نوٹ کر لیں. یا آخر ہو یا اللہ, یا آخر ہو یا اللہ, درود شریف پڑھیں, پھر 100 مرتبہ یا آخر ہو یا اللہ. انشاءاللہ تعالیٰ کافی سکون اور بہتری آ جائے گی اللہ کی رحمت سے. اور ضرورت پڑنے پر جو نیچے دیے گئے نمبر ہے وہاں بھی رابطہ کر سکتے ہیں. جی جناب بالکل, آپ وظائف پڑھیے. اگر کوئی چیز سمجھ پہ نہیں آتی ہے, یہ کال ڈراپ ہو جاتی ہے, تو پروگرام کے بعد بھی کال کر سکتے ہیں, بلکہ ابھی اسی وقت بھی ادارے میں رابطہ کیا جا سکتا ہے, کیونکہ ہمارے جتنے بھی روحانی اسکالر ہیں اس وقت ٹی وی جو ہے وہ واچ کر رہے ہیں, اور آپ کے جو ڈیٹا ہمارے پاس آتا ہے ڈائریکٹ ان کے پاس بھی چلا جاتا ہے, اور تمام سلوشن جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور پرووائڈ کریں گے. وہاں بھی کال کر لیجئے, رابطہ کر سکتے ہیں آپ. نمبر جو ہے وہ سر میں اسکرین پر. ایکسٹریملی سوری, میں ایتھکس کے خلاف سمجھتا ہوں کسی کی بات کو کاٹنا. مجھے اچانک بات یاد آئی, پھر کوئی لائیو کال آ جائیں گے تو ہمیں بھول جاؤں گا. تو اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج مشترکہ سی ایک جگہ سے نا کچھ لوگوں کی مجھے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ ہم اس قسم کے بہت سارے پروگرام واچ کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا ہم آپ کی خوشامد نہیں کر رہے, ہم دل سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا پروگرام واقعی رینکنگ وائز ٹاپ آف دا لسٹ ہے, کہ جس میں آپ جو چیز پوچھی ہوتی ہے وہ تو بتاتے ہی ہیں, اس کا حل بھی بتاتے ہیں, کام بھی ہوتے ہیں, جس چیز کا خدشہ ہوتا ہے وہ بھی بتاتے ہیں. ہاں, اور جس چیز کا خدشہ آنے والا ہوتا ہے وہ بھی آپ ہمیں آگاہ کر دیتے ہیں, صحت کے بارے میں بتا دیتے ہیں. ہم نے پوچھا بھی نہیں ہوتا آپ بتا دیتے ہیں. ہم یہ نہیں کبھی بتایا آپ کو کہ یہ مسئلہ, آپ کہتے نہیں آپ اپنے میاں بیوی بھی اچھے طریقے سے رہیں, حالانکہ ہم نے میاں بیوی کا تو بات ہی نہیں کی ہوتی. ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھی یہ ہمیں جاب کا یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے, تو آپ کہتے ہیں ٹھہر جائیے, جاب کا مسئلہ تو حل ہو جائے گا, لیکن پہلے اپنی صحت کا تو خیال کریں. ہم نے صحت کا پوچھا ہی نہیں ہوتا. تو یقیناً یہ ایک ہم آپ کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں کہ آپ کا یہ ہے, اور کریڈٹ ڈیفینیٹلی گوز ٹو یو. اور میں نے کہا نہیں, یہ ایک ٹیم ورک ہے,
میرے سے سعدیہ ہے جو ایک مدت سے میرے ساتھ ہے، میں بیماری کی وجہ سے ہم کچھ عرصہ سیپریٹ رہے، بیمار ہو گیا، خیر اب بھی ہوں. تو اس کے علاوہ اب میں یقینی طور پر وینس ٹی وی کا مشکور بھی ہوں اور ان کے لیے دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ترقی دے، اور کہ انہوں نے پھر یہ فورم پرووائڈ کیا کہ ہم آپ لوگوں کی خدمت کر سکیں. اور ہمارا ایک ہم نے بڑا جدید قسم کا سیٹ اپ لگایا ہوا ہے. جو کال آپ کی یہاں آ رہی ہے وہی کال ہمارے ادارے میں بھی جا رہی ہے، اور اسی طرح کہتے ہیں بہرحال کال آ بس چکی ہمیں ہے. اتنا ہی ٹائم دیا جاتا ہے. جی بالکل اتنا ہی ٹائم دیا جاتا ہے. ہارون ہے واٹس ایپ لائن پر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہارون کہاں سے کال کیا ہمیں؟ بیٹا میں سوری میں دوبارہ فون کر رہا ہوں. جی جی ہارون ملک صاحب. تو میں دوبارہ فون کر رہا ہوں. میں نے پوچھنا تھا کہ آپ نے بتایا تھا، میں نے بتایا تھا میرے پہ قرضہ بہت ہے نا، ٹھیک ہے. تو آپ نے تصویر بتائی مجھے، یا مکی تو یا اللہ، یہ ایک دن میں 5 دفعہ پڑھنی ہے کہ کھلا پڑھنا ہے، ایک دفعہ پڑھنی ہے؟ آپ نے بہت اچھا کیا. آپ بند کیجئے، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. جی ٹی وی کے سامنے بیٹھیے، ابھی شاہ جی آپ کو بتاتے ہیں اور بڑے آرام سے سنیے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. ہاں میں نے یہ کہا تھا کہ ایک تسبیح 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت کرنی ہے. کوشش کریں کہ ظہر کی نماز کے بعد آپ یا مقیتو یا اللہ کی تسبیح کریں، اور اس میں مزید بہتری چاہتے ہیں تو ایز اے ورد بار بار یا مقیتو یا اللہ پڑھتے رہیں، یا مقیتو یا اللہ پڑھتے رہیں. اور اگر آپ ایک میں نے اضافی بات بتائی تھی کہ اگر آپ کو سر درد کی شکایت رہتی ہے تو یہ کوئی تو اچھا شگون نہیں ہے، تو اس کے لیے آپ ہمارے ادارے سے رابطہ کر لیجئے تاکہ ہم اس کا بھی سلوشن آپ کو بتا سکیں. بہرحال آپ نے بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا. کہ بجائے اس کے خدا نخواستہ کچھ زیر زبر کی غلطی ہو جاتی تو یہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے. آپ نے کلیریفیکیشن لے لی، بہت اچھا کیا آپ نے. جی جناب. اچھا یہ بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے دوبارہ کال ملا لی، اور کوئی بات نہیں اگر سمجھ میں نہیں آتا، سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا، کوئی ڈسٹورشن آ رہی ہوتی ہے، یا ایک دم سے جب آپ سوئچ آن کرتے ہیں ٹی وی کی طرف تو اتنے ٹائم میں جو ہے وہ شاہ جی بتا چکے ہوتے ہیں، اور اوبویسلی ٹائم مختصر ہوتا ہے، اس میں لمیٹڈ ٹائم جو ہے وہ ہم ہر کالر کو دیتے ہیں. تو آپ لائیو کال کر کے بھی پتہ کر سکتے ہیں، جیسے کہ ابھی ہارون صاحب کی ہمیں کال آ گئی تھی. اور اگر پھر بھی آپ کی کال نہیں لگتی ہے تو اس میں ورڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ادارے میں رابطہ کر لیجئے. نمبر جو ہیں ڈسپلے ہیں ٹیلی ویژن پر، نوٹ کر لیجئے، وہاں کال کر کے اور آپ کی جو بھی مسائل ہیں اس کا حل جو ہے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. جی میں سادی یہاں پہ ضرور ایک شخصیت کا ذکر کرنا ضروری سمجھوں گا. اس میں وینس ٹی وی پہ جب میں آیا تو لیکن بات کرنے کا موقع نہیں ملے گا. نہیں ہم باتیں بھی ضرور کریں گے لیکن کالر ہمارے لیے بہت ضروری ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. طیبہ کہاں سے کال کیا؟ جی میں لندن سے بول رہی ہوں. مجھے اپنے بھائی کے بارے میں کچھ پڑھنے کے لیے چاہیے تھا، لیکن اس سے پہلے جی میں قاضی صاحب سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں. جی جی پوچھیے. جی اگر یہ کہتے ہیں استغفار کی تو اس کے لیے ہمیں مطلب استغفار ہی پڑھنا ہے، مطلب کہ توبہ استغفار یا استغفر اللہ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ اچھا جی یہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. پہلے بھائی کا نام بتا دیجئے، ڈیٹا کمپلیٹ کر دیجئے، پھر ایک بار بھائی کا نام ہے عبد الرحمان بٹ. نہیں پہلے بھائی کا نام بتائیے. جی وہی میں جی عبد الرحمان بٹ. اور ان کے والد صاحب کا نام؟ ہیلو ہیلو. جی کال ہماری ڈراپ ہو گئی ہے. اپنے تمام ویئرز کی رہنمائی کے لیے ہم بتا دیتے ہیں، آپ دوبارہ کال ملا لیجئے طیبہ، کیونکہ بھائی کے بارے میں جاننا چاہتی ہے. ڈیٹا ہمارے پاس نہیں ہے، ادارے میں رابطہ کر لیجئے. اگر آپ کی کال ملتی ہے تو دوبارہ کال ملا لیجئے. اچھا جی استغفار کے بارے میں دیکھیے، استغفار کے جب کہا جاتا ہے تو آپ چاہیں تو یہ کہہ دیں یا اللہ مجھے معافی دے دے، یا آپ کہہ سکتے ہیں اگر آپ کو پورا آتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیہ تو وہ پڑھ لیں. نہیں آتا تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ دل میں، لیکن دل سے آواز نکلے استغفر اللہ، اتنا دل سے رکت آپ پہ طاری ہو جائے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے تو اللہ تعالیٰ تو بہت جلد معاف کر دینے والے ہیں. اور آپ استغفار یعنی آپ نے استغفار طلب کرنی ہے، یا یہ کہہ دیں یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا صرف اتنا ہی کہہ دیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 100 بار کم از کم ضرور کریں. یہ انبیاء کا شیوا تھا، کم از کم 100 بار استغفار کرنا. اور یاد رکھیے انبیاء تو معصوم تھے، وہ اللہ کا پیغام لاتے تھے اور اللہ کے بندوں تک پہنچا دیتے تھے. اس کے باوجود معصوم ہوتے ہوئے بھی وہ 100 بار دن میں کم از کم استغفار کرتے تھے. اور استغفار کے بارے میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ استغفار کے بہت سارے فائدے ہیں، دنیاوی بھی اور دینی بہت سارے فائدے ہیں. جس کا ایک چھوٹا سا معمولی سا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کا گلا بہت شدید خراب ہے تو
تو آپ جتنی بڑی ہیوی بائیوٹک لیں گے وہ اس کے کوئی نہ کوئی سائیڈ افیکٹ ہوں گے، لیکن آپ جیسے استغفار کی تسبیح کریں گے آپ کو تھوڑا سارا ریلیف گلے سے ملنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے فائدے، میں کتنے فائدے گنواؤں آپ کو۔ استغفار کریں، بکثرت کریں، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ روحانی مسائل تو ہے ہی ہیں، طبی جو فوائد ہیں وہ جو ہے لامتنا ہی ہیں۔ ابھی گلے کا بتایا، ابھی اور کتنے ہوں گے میرا خیال ہے، اگر ہم پروگرام اسی پہ کریں تو ہمارے پروگرام کا وقت ختم سارا اسی میں ختم ہو جائے گا۔ روزگار کے مسئلے حل ہوتے ہیں، بند دروازے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں، لوگوں میں انسان مقبول ہو جاتا ہے، اور جب انسان استغفار کرتا ہے وہ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے۔ اب کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھ کے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ اٹھتے ہیں اور وہ گناہ سے گریز کرنا شروع ہو جاتا ہے، وہ اللہ سے اس کی نزدیکی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، دوری ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ میں کیا بتاؤں استغفار کتنے فائدے ہیں، اس کا اندازہ ہماری گفتگو نہیں کر سکتی۔ اچھا جی، ایسا بھی تو ہے نا، ہم بعض اوقات ایسی راہ چلتے بہت سے گناہ کر جاتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں علم بھی نہیں ہوتا۔ ایک تو ہوتا ہے نا کوئی غلط کام کرنے کا پتہ ہوتا ہے۔ بہت اچھی بات کی ہے، یہی بات میں کہنا چاہتا ہوں۔ سعدیہ بیٹی، یہ جو ہم چلتے جانے انجانے میں جو گناہ کر جاتے ہیں، یہ استغفار 100 بار انہی کاموں کے لیے تو ہے جس گناہ کا تو آپ کو اسپیسیفکلی پتہ چل گیا کہ یہ تو میرے غلط کر لیا، پھر تو آپ نے اس گناہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے اسے نامینیٹ کرتے ہوئے اللہ سے استغفار طلب کرنی ہے۔ لیکن جانے انجانے میں جو ہو گئی تو اس کے لیے جو ہے آپ کو 100 مرتبہ استغفار کم از کم ضرور کریں۔ لیکن میں یہاں چونکہ موقع ملا ہے تو میں بات کر دوں کہ بچیں اس وقت سے کہ آپ کسی انسان کے ساتھ، کسی ایسے انسان کے ساتھ زیادتی یا کوئی اس کے ساتھ ظلم کر دیں اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے، پھر کیا کریں گے؟ واقعی میں بالکل پھر کیا؟ اللہ تو ہمیشہ سے ہے اور اب تک رہے گا، اس سے تو جب چاہیں آپ معافی مانگ لیں، نزاع کی حالت سے پہلے آپ اللہ سے معافی مانگ لیں، معافی مل جائے گی۔ لیکن حقوق العباد میں اگر آپ نے کسی آدمی کا حق مارا، کسی کے ساتھ زیادتی کی، کسی کے ساتھ بہت بڑا ظلم کر دیا اور وہ شخص اس دنیا سے رخصت ہو گیا یا آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو آپ کدھر جائیں گے؟ وہ تو وہاں معافی ملنے نہیں، معافی تو اس بندے نے دینی تھی جو اس دنیا سے چلا گیا۔ لہٰذا خدارہ یہ اپنی انا پرستی کو جانے دے، اول تو کسی کے ساتھ زیادتی کرے نہ، ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے، اپنی عاقبت بچانے کے لیے بندے کے آگے جھک جائیں، اس سے معافی مانگ لیں۔ اور میرا خیال ہے آج کل معافی کا دور ختم ہو چکا ہے، جس چیز کی کمی ہو اس کی قدر ہوتی ہے، جب آپ اس سے معافی مانگیں گے تو بندہ حیران ہوگا، یار بندہ مجھ سے معافی مانگنے آ گیا تو معاف کر بھی دے گا۔ تو لہٰذا معافی مانگنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ جب ہم کوئی ایسا کام، کوئی ایسا گناہ کر جاتے ہیں جس کی معافی کے طلبگار ہم رب العزت سے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو معاف کر ہی دیتے ہیں۔ لیکن اگر ایک شخص دنیا میں رہتے ہوئے رب پر چھوڑ دیتا ہے، اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ آپ سے بدلہ لے سکے، اور وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ میں چھوڑتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ لیں گے، اللہ تعالیٰ پہ میں چھوڑ دیتا ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، تو پھر آپ شاہ جی یہ دیکھیں کہ جب اس نے ایک دو چیزیں آتی ہیں اس میں، ایک تو رب العزت پہ اتنا ٹرسٹ کہ رب پر چھوڑ دیا گیا، اور پھر اس بات کا یقین کہ میں ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو پنش کریں گے، میرا جو بدلہ ہے اللہ تعالیٰ دیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو کیسے معاف کر سکتے ہیں؟ کبھی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے آپ کو پہلے ہی معافی مانگ لینی چاہیے۔ معافی مانگنے سے کوئی انسان بڑا چھوٹا تو ہو نہیں جاتا، ایک رشتہ مل جاتا ہے، بلکہ بالکل یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، معافی مانگنے میں دیر نہیں لگانی چاہیے، کبھی بھی کسی سے غلطی ہو جائے۔ تو دیکھیں ہماری کچھ عادتیں اہل یورپ نے اپنا لی ہیں، وہ اٹھتے بیٹھتے غلطی ہو جائے تو سوری اور اتنا چھوٹا سا کر کے سوری کر کے وہ بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہم جو کہ یہ چیزیں ہم سے لی گئی، میں کہتا اگر بغداد پہ حملہ نہ ہوا ہوتا، وہاں کے کتب جو ہیں دریا دجلہ میں نہ بہائی گئی ہوتی، تو آج ہم مسلمان پوری دنیا میں ڈومینیٹ کر رہے ہوتے۔ تو اس میں سب کچھ تھا، وہ اس میں قرآن پاک کی تفسیر بھی تھی، بہت سارے سائنس کے بارے میں جو تھی ریسرچ موجود تھی۔ میرا خیال ہے کال ہے کوئی جی ہولڈ ہے کافی دیر سے۔ جناب شمیم اختر ہیں ہمارے ساتھ لائن پر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کہاں سے کال کیا؟ میں نے نیو کاسل سے کال کیا، میرا نام تو نسیم ہے، میری بہن کا نام شمیم اختر ہے۔ اچھا، آپ کی بہن کا شمیم نام اختر؟ ہاں جی، میں اس کا استخار نکالنا چاہتی ہوں کہ اس کی بیٹی ہے عائشہ اختر۔ اچھا جی، ٹھیک ہے، اس کا مسئلہ ہے کچھ تھوڑا۔ عائشہ اختر کا مسئلہ ہے،
तो आयशा के हस्बैंड का नाम बता दीजिए, अगर अनमैरिड हैं तो उनके वालिद साहब का नाम बता दीजिए। वो इंग्लिश क्या है, उसने खुद ही शादी की है, वो जैसे राज है उसके हस्बैंड का नाम। क्या नाम है उनके हस्बैंड का? राज। फराज। राज। अच्छा जी, ठीक हो गया। और आयशा की एज क्या है, कुछ बता सकती हैं? मेरे ख्याल में 22 होगी मेरे ख्याल में। अच्छा जी, 22 होंगी। आयशा कहाँ पर रहती हैं? वो लंदन में रहती हैं। लंदन में रहती हैं। उन माँ बाप को छोड़ के वो लंदन में चली गई हैं जी। अच्छा जी, आप वो सोच रहे हैं कि वापस आ जाएगी क्या नहीं उनको छोड़ के। किनको छोड़ के? अपने हस्बैंड को छोड़ के? हाँ जी। अच्छा, तो आप लोग क्या चाहते हैं? हेलो हेलो। हाँ जी। जी, आप लोग क्या चाहते हैं कि अपने हस्बैंड को छोड़कर वापस आ जाए? हाँ जी, वापस आ जाए। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वजह हो, ठीक है जी, ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अब टीवी के सामने बैठी हम आपको ऑन एयर आंसर करते हैं। आयशा अख्तर हैं, इन्होंने शादी की है, मतलब 22 इयर्स इनकी एज है, तो अब पेरेंट्स चाहते हैं कि वो वापस आ जाए। ये शादी बेटा बड़ी फुल ऑफ एम्बिग्यूटीज़ कॉल है, काफ़ी एम्बिग्यूटीज़ वाली कॉल है, और ये इतनी आसानी से मसला हल होने वाला नहीं है। ठीक है, ठीक है। फराज जो है, अनफॉर्चुनेटली मैं फराज के वालिद का नाम नहीं पूछ सका, लेकिन मैं आयशा के हवाले से फराज को देख रहा हूँ तो फराज खासे डोमिनेटिंग किस्म के आदमी हैं, वो इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। तो इन आप के घर में जो सबसे ज़्यादा विलिंग या डिवोटेड हैं, वो एक तस्बीह किया करें, इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताईन, या जामिओ या अल्लाह, इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताईन, या जामिओ या अल्लाह, अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ 100 मरतबा किया करें, तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि बेहतरी हो जाएगी। लेकिन चूँकि मेरे फराज के वालिद साहब का नाम, फराज की एज, कुछ चीज़ें मुझसे मिस हो गई, जो गलती यकीनन मैं अपने आप पे लेता हूँ, तो बेहतर है कि प्रोग्राम के बाद रब्ता करके ये मामला भी कुछ उलझा हुआ, इतना आसान मसला नहीं है, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। अब बशर्ते कि आप हमें कंप्लीट बायोडाटा फराहम करें। बेहतर है कि आप निचले दिए गए नंबर है, हमारे वहाँ स्कॉलर्स एक्सपर्ट मौजूद हैं, वो आपसे रब्ता करेंगे और आपकी रहनुमाई करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जी जनाब, इंशाल्लाह ताला बिल्कुल। और आप देख रहे हैं इस्तिखारा मरकज़, हमारे साथ हमारे रूहानी स्कॉलर साहबजादा साद अख्तर साहब इस वक्त मौजूद हैं, जो आपके तमाम रूहानी मसाइल जैसे कि औलाद का ना होना, बैरून मुल्क जाने में रुकावट होना, आफात व बलियात का घेरा होना, इमिग्रेशन का मसला होना, इन मसाइल का हल अल्लाह ताला के सिफाती नामों और कुरानी आयात के ज़रिए प्रोवाइड कर रहे हैं। और एक कॉलर भी हैं इस वक्त हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। जी, इकबाल साहब क्या पूछेंगे? जी, मैं अपने बेटे के लिए पूछ रहा हूँ, जुबैर का। अच्छा ठीक है जी, जुबैर, और आपका नाम इकबाल हो गया। जुबैर की एज बता दीजिए। जुबैर की 26/1/88 की पैदाइश है। 88 की, ठीक है। क्या पूछेंगे इनके बारे में? उनके रोजगार के लिए पूछ रहा हूँ, बेकार बैठा है बच्चा, तो वो परेशान है। परेशान है, ठीक है। मैं इनके दूसरे पे बाद रोजगार के लिए पूछ रहा हूँ, कोई रोजगार नहीं है उसका। अच्छा ठीक है जी, ठीक है शाह जी, कुछ और पूछेंगे? बहुत शुक्रिया जी। चलिए जनाब, बहुत शुक्रिया। इकबाल साहब टीवी के सामने बैठिए, हम आपको ऑन एयर आंसर करते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। थैंक यू फॉर कॉलिंग। अच्छा इकबाल साहब, इस के हवाले से ना दो काम आपको मैं तजवीज़ कर रहा हूँ। एक तो ये है कि एक तस्बीह आपने अभी शुरू करवा देनी अपने बेटे को, और कुछ अरसे के बाद एक महीने 10 दिन 15 दिन के बाद ना फिर अब दोबारा रब्ता कीजिएगा और आज की कॉल का रेफरेंस भी दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह याद रखूँगा। फ़िलहाल एक तस्बीह शुरू करवा दें, या कयूमो या अल्लाह, या कयूमो या अल्लाह, ताकि उसकी जो उसकी लाइफ में जो सुस्ती का एलिमेंट है वो रिमूव हो जाए। इंशाल्लाह ये तस्बीह करेंगे तो एक्टिव वो हो जाएंगे, फिर वो हर काम भी करने के लिए शुरू हो जाएंगे। जब वो इस पोजीशन में आ जाएंगे, फिर मैं आपको अच्छी सारी तस्बीह, बेहतर तस्बीह जो होगी, बेहतरी की तरफ लेके जाने वाली, काम की तरफ लेके जाने वाली, वो बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला। फ़िलहाल उन्हें तस्बीह शुरू करवाएं, या कयूमो या अल्लाह, या कयूमो या अल्लाह, अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ इंशाअल्लाह ताला बेहतरी हो जाएगी। जी जनाब, बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला। और हमारे ऐसे व्यूअर्स जिनकी कॉल समटाइम नहीं लगती है या वज़ाइफ समझ में नहीं आते, तफसील से जानना चाहते हैं, तो वो इदारे में रब्ता कर लिया करें। वहाँ भी हमारे रूहानी एक्सपर्ट मौजूद होते हैं, जो है अल्लाह ताला के सिफाती नामों के ज़रिए ही आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। और इस वक्त मेरा ख्याल है कि हमारे साथ कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम।
جی جناب کال جو ہے ہماری ڈراپ ہو چکی ہے. ہم بڑھیں گے اپنے ٹاپک کی جانب بڑھیں گے. اچھا عائشہ جی ایک میں آپ سے بات پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ جب وظائف سب کو بتاتے ہیں تو بڑے منی فائز بتاتے ہیں. اب اس بارے میں ڈیٹیل میں جاننا چاہتی ہوں, وقت بہت کم ہے, پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. میں سب سے پہلے آپ کو شکریہ ادا کروں گی, بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آنے کا, ہمارے ویئرس کے لیے جو آپ اتنی رہنمائی ان کی کرتے ہیں. لیکن میں جانے سے پہلے ایک شخصیت کا ضرور رابطہ کروں گا. آپ کا کنٹریبیوشن تو انڈاؤٹلی ہے. جیسے ہی میں صحت یاب ہوا تو آپ نے مجھے کہا کہ آپ آئیے, تو میں یہاں وینس ٹی وی میں ابراہیم فیض صاحب کا ضرور ذکر کروں گا کہ جنہوں نے پرسنل ریکویسٹ کر کے مجھے یہاں لے کر آئے. تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی ترقی عطا کرے, اللہ تعالیٰ انہیں خوشیاں عطا فرمائے کہ جنہوں نے ایک مقدس فریضہ انجام دینے کے اہم کردار ادا کیا. اور یہ صرف کردار وینس ٹی وی تک ہی محدود نہیں, یہ ایک ٹیم ہے جو سب مل بیٹھ کے یہ سارا کچھ کنڈکٹ کرتے ہیں, جس میں یقینی طور پہ ابراہیم فیض صاحب کا نام ٹاپ آف دا لسٹ ہے, جو مجھے جیسے تیسے کھینچ کے یہاں لے آئے. اور میں آپ لوگوں کی خدمت کے لیے حاضر ہوتا ہوں. اور آخر میں وہی ہمبل سی ریکویسٹ کروں گا کہ میری صحت کے لیے دعا کیجیے گا. بہت شکریہ. جی جناب بالکل, بہت شکریہ جناب. یہاں پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. آپ دیکھ رہے تھے استخارہ مرکز, جس میں آپ کی روحانی مسائل جو ہیں ان کا حل جو ہے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام اور قرآنی آیات کے ذریعے آپ کو پرووائڈ کیا گیا ہے. اور ہمارے ایسے بھی جن کی کال نہیں لگی, تفصیل سے بات کرنا چاہتے ہیں, استخارہ کروانا چاہتے ہیں اور آن ایئر بات نہیں کرنا چاہتے, ان کے لیے نمبر جو ہیں شاہ جی کے ڈسپلے ہیں ٹیلی ویژن پر, نوٹ کر لیجئے, پروگرام کے بعد کال کر کے استفادہ حاصل کیجئے. بہت شکریہ جناب, کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.